سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ کوئی شب معراج ہوتی ہے، شب بارات ہوتی ہے، کوئی دن اور اس طرح کے ہوتے ہیں نا، محرم شروع ہوتا ہے، محرم شروع ہوتا ہے، جتنے بھی مطلب ہمارے دینی یا مذہبی دن ہیں یا اسکالرس، ہاں، تو اس پہ نا ان دنوں میں سوشل میڈیا پہ یہی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. گھر گھر کی یہ کہانی ہے. میں خود پریشان ہوتی ہوں جب اس طرح کی. السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کا شکر ہے کرم ہے میں پہلے سے بہتر ہوں، لیکن ابھی تک مکمل ٹھیک نہیں ہوں. بچے بھی ابھی تک سارے ویسے ہی چل رہا ہے، دوائیاں کھلا کھلا کے نا. تو پتہ نہیں کیا اس کو سویئر ہی اس دفعہ الرجی ہوئی ہے سب کو، انفیکشن، چیسٹ انفیکشن. تو میں سب کو یہ کہنا تو بھول ہی گئی کہ شب معراج کی سب بہن بھائیوں کو، مسلمانوں کو بہت بہت مبارک. آج کی رات کی جو اہمیت ہے، جو قدر ہے، فضیلت ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں. اور آج کی رات ہمارے لیے بہت برکت والی، سعادت والی رات ہے کہ آج کے دن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے کائنات کے مالک گئے تھے اللہ پاک سے ملنے کا. آج کا ٹائم تھا ان کا. لیکن ایک بات کا مجھے نا بڑا میں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے یہ جو باتیں سیکھی تھی یا سنی تھی، ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھی تھی کہ آج کی رات مبارک کیوں ہے 27 رجب، کہ آج کی رات ہمارے پیارے نبی پاک گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے. تو یہ ہم نے تو سیکھا تھا اپنے ماں باپ سے. لیکن آگے جو ہمارے بچے ہیں نا، وہ ہم سے نہیں سیکھ رہے، یا ہماری بات ان کو اتنی معتبر نہیں لگتی جتنی ان کو سوشل میڈیا کی پہ جو وہ سنتے ہیں نا، وہ اوتھینٹک باتیں ان کو لگتی ہیں. ویسے یہ افسوس کی بات ہے، میں اس کو خوشی سے نہیں بیان کر رہی. ایک طرح سے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک المیہ ہے. اور سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. وہ جو عالم فاضل بنے بیٹھے ہیں، وہ کوئی مولانا بنے بیٹھے ہیں. کسی کا کوئی دین ہے، کسی کا کوئی کسی فقہ سے ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. تو نہایت ہی گمراہ کن باتیں جو ہیں نا، وہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. تو بچے عجیب ان کا دماغ ہو گیا. جب ہم ان کو کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو کہتے نہیں جی فلاں عالم نے تو کہا تھا کہ شب معراج کا روزہ ہی نہیں ہے، شب معراج کی رات تو عبادت کی رات ہی نہیں ہے، فلاں نے تو کہا تھا. ایسی کوئی دلیل ہی نہیں ملتی ہمارے دین میں، کوئی روایت ہی ایسی نہیں ہے. تو میں سچ بتاؤں آپ کو میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں کہ آنے والا وقت اور ہماری اولاد کس طرف کو جا رہی ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کسی حد تک اب بے بس ماں باپ ہیں، کیونکہ ہم یہ سوشل میڈیا کے فلو سے بچوں کو بچا نہیں سکتے ہیں، نہ وہ یہ چھوڑ سکتے ہیں. اور جب ان کی اٹیچمنٹ ماں باپ سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ، ان کا سارے رشتے ہی سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہیں، تو وہاں سے جو سنتے ہیں سیکھتے ہیں وہی ان کے لیے معتبر بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو محفوظ فرمائے کہ کم از کم دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو گمراہی کے معاملے سے بچا لے، کہ ہم گمراہی کی طرف نہ دھکیلے جائیں، جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے اور جیسا کہ اب آج کل ہو رہا ہے. وعلیکم السلام. میں نے خود کل پرسوں نا کچھ ویڈیوز میری بھی نظر سے گزری، اس میں وہ بڑے دھواں دھار انداز میں کہہ رہے تھے کہ جی اس دن کو کھانا کیوں پکایا جاتا ہے، جی لوگوں کو کیوں کھلایا جاتا ہے. اب بتائیں مجھے یہ کوئی غلط بات ہے؟ یہ بات چلے اس رات کی فضیلت سے ہٹ کر بھی کیا یہ غلط بات ہے ہمارے دین میں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کے لیے کہا ہی نہیں گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں کہا گیا؟ شب معراج اتنی مبارک اور برکتوں صادقوں والی رات ہے کہ کیا اس رات عبادت کرنا منع ہے؟ کہاں لکھا ہے پھر کہ عبادت نہیں کریں آپ؟ عبادت کرنا منع نہیں ہے، مطلب عبادت کا کوئی فرض نہیں ہے جو مطلب لوگ ساری رات عبادت کرتے ہیں. اچھا، وہ مطلب نہیں ہے. تمہارا وہی بات آ گئی نا کہ یہ آج کل کے بچے وہ یہ ایسے ہی ذہن میں پال لیتے. میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے سنا تھا. اچھا چلے فرض نہیں ہے تو نہیں، کچھ نہیں، سارا کچھ
تو چلے نماز میں بھی فرض رکعت کے علاوہ ہم سنت بھی تو پڑھتے ہیں، ہم نوافل بھی تو پڑھتے ہیں، وہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ چلے اگر صرف فرض کی بات ہے تو ہاں بہت ساری چیزیں فرض نہیں کی گئی ہیں ہم پہ، وہ بھی اس لیے کہ وہ ہم پہ نرمی والا معاملہ فرمایا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ، اور ہمارے آگے ہمارے پیارے نبی نے ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمایا کہ میری امت شاید اتنا کچھ کر ہی نہ سکے، شاید کیا بلکہ یقیناً ان کو پتہ تھا کہ یہ کیسی امت ہے میری، یہ ان کو تو 5 نمازیں پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے، تو وہ پھر باقی چیزوں کو ہم پہ فرض نہیں کیا گیا، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، یا کہ ان کے کرنے سے کہیں پہ منع بھی فرمایا گیا یا کہا گیا۔ مجھے تو یہ آج کل بالکل مجھے گمراہی کی طرف ہم جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں، کیونکہ جب ہمارے بچے چلے گئے ہم ان کو نہ بچا سکے تو ہم سمجھے ہم خود بھی چلے گئے۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس بات پہ آخر اتنی بحث کیوں ہے کہ یہ چیزیں فرض نہیں ہیں، یہ عبادت فرض نہیں ہے۔ تو چلے فرض نہیں ہے تو کیا ہم نفلی باتیں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ پتہ نہیں کیوں لوگ اس پر اتنا زیادہ مطلب بحث کرتے ہیں اور مشکل سے مشکل بات کرتے ہیں اور گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح ہمیں روزے کے اجر کے بارے میں بتایا ہے کہ سال میں آپ پورے سال میں کبھی بھی روزہ رکھیں آپ کو فرض روزوں سے زیادہ اس کا اجر ملے گا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو روزہ ہم شب معراج کو رکھیں تو اس روزے کی فضیلت نہیں ہے یا وہ ہمیں ثواب نہیں ہے؟ چلے فرض کو چھوڑ دیں، وہ ٹھیک ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، یا اور دنوں میں بھی کچھ دنوں میں عبادت فرض نہیں ہے ہم پہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنا خاص جو ہے نا کرم کیا ہے جو فرض نہیں کیا۔ تو بہت ساری جہاں پہ رعایتیں نرمیاں ہمارے رب نے ہمیں دی ہیں وہاں پہ ان عبادات کو فرض نہیں کیا ہم پہ، لیکن کہیں پہ یہ بھی تو نہیں لکھا نا کہ یہ کرنا گناہ ہے یا کہ یہ عبادت کرنا منع ہے، یا ان راتوں کی فضیلت سے آپ انکار کریں۔ دن بدن اب ہمارے حالات اور ہماری زندگیوں میں اتنی بے سکونیاں آ گئی ہیں نا، کوئی بھی انسان اس سے بچا ہوا نہیں، جس کے جتنے بھی سورسز ہیں، چلیں کچھ لوگ تو فائنینشلی پریشان ہیں، لیکن جو فائنینشلی سیٹ ہے نا وہ لوگ بھی پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، کہ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بالکل ہی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ہماری کنیکٹیویٹی سوشل میڈیا سے جڑ گئی ہے۔ یہاں پہ اچھا بھی ہے بہت کچھ، یہاں پہ صرف برا نہیں ہے، لیکن بہت کچھ منفی بھی ہے، اور اس کا سب سے برا نقصان ہمارے بچوں میں پڑ رہا ہے گائز، کیونکہ ہم لوگ تو بہرحال ایک وقت گزار کے پیچھے سے ایک لمبی عمر زندگی گزار کے آئے ہیں، تو ہماری تو عقل سمجھ ہے، تو جو معصوم ذہن ہے ابھی تک سیکھنے کے عمل میں، ان لوگوں پہ اس کا بہت گھر کی یہ کہانی ہے۔ میں خود پریشان ہوتی ہوں جب اس طرح کی کوئی تہوار آتا ہے ہمارا، جو خاص طور پہ مذہبی کوئی تہوار کوئی آتا ہے نا، تو اس میں جب بچے کو سوال اٹھا دیتے ہیں تو عجیب سی غصہ بھی آتا ہے، کوفت بھی ہوتی ہے کہ غلط بات ہی ان کے ذہنوں میں کیوں پڑی ہوئی ہے، اس سے کوئی مثبت بات بھی تو یہ نکال سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ ان کا قصور کم ہے آج کل، جو ان کو دیکھنے سننے کو مل رہا ہے اور سمجھنے کو مل رہا ہے اس میں یہی کچھ ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب یہ کوئی شب معراج ہوتی ہے، شب بارات ہوتی ہے، کوئی دن اور اس طرح کے ہوتے ہیں نا، محرم شروع ہوتا ہے، محرم شروع ہوتا ہے، جتنے بھی مطلب ہمارے دینی یا مذہبی دن ہیں یا اسکالرس، ہاں، تو اس پہ نا ان دنوں میں سوشل میڈیا پہ یہی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، بعض باتوں کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جب یہ دن آتے ہیں نا تو بہت زیادہ اس پہ منفی پروپیگنڈا چل پڑتا ہے۔ تو میں نے سوچا آج چلیں شب معراج کی مبارک رات ہے تو میں اس پہ بلاگ بناؤں، لیکن چلے اپنے تئیں کوئی ایسی بات ہی کروں جو کہ صحیح سچ بھی ہو، اور جس کا چلے اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے، کوئی بچہ مجھے سن رہا ہو اس کی سمجھ میں بات آ جائے، تو چلے کوئی ایک آدمی اپنی راہ کو سیدھا رکھے نا، تو میری بات کرنے کا بے شک مجھے اس کے ویوز ملے نہ ملے،
میرے دل کو سکون مل جائے گا کہ میں نے اپنے تئیں ایک اچھی بات تو کی ہے کم از کم. یہ ہمارے اعمال اور ہمارے کردار ہی ہیں کہ دیکھیں آپ موسموں کا حال دیکھیں کیا ہو گیا ہے. کبھی جنوری میں ایسا ہوا تھا کہ اتنی گرمی. یہ جو میں یہاں پہ اب باہر چولہا رکھ کے بیٹھی ہوں, ساری گرمی اور ساری فروری میں اندر ہی آگ جلاتی تھی. باہر تو بہت ٹھنڈ ہوا کرتی تھی, اور اب اتنی دھوپ تیز نکل رہی ہے اور اتنی گرمی ہے کہ اندر کھانا نہیں مجھ سے پکایا جا رہا. بارشوں کو ہم ترس گئے ہیں کہ کب بارش ہوئی تھی آخری دفعہ. تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے جو یہ جو موسم بدل رہے ہیں اور جس طرح سے بدل رہے ہیں, اس کا ہماری صحت پہ, ہماری فصلوں پہ اور ہماری زندگیوں پہ بڑا برا اثر پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے راستے کو سیدھا کر لیں اور اپنے دماغ کو سیدھا کر لیں اور سیدھی راہ پہ چلا لیں. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے. ہر طرف ایک نا گائز ایک افراتفری والا وقت چل پڑا ہے. اذان ہو رہی ہے, اذان تو ہو گئی اثر کی اذان ہے. ہاں وہ شب معراج کے حوالے سے پھر لاؤڈ سپیکرز میں بولتے ہیں. چلے میں بھی اپنے ولاگ کا بینڈ کرتی ہوں کیونکہ پھر ساتھ لاؤڈ سپیکر چلیں گے تو میں بات نہیں کر پاؤں گی. بات تو پھر آپ لوگوں سے ہوتی رہتی ہے, میری یوٹیوب فیملی سے. جتنی میری کو تھوڑی بہت عقل سمجھ ہے میں اس میں کوئی اچھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں. چلیں جی اجازت دیجیے, انشاءاللہ میرا کام بھی بہت سست ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ, اور اس دعا کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو آج کل کے فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ حافظ.